بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دبئی اور یو اے کی تازہ خبروں کا یہ پارٹ 2 ہے۔ اگر آپ پارٹ 1 جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جا کر آپ پارٹ 1 والی نیوز پر کلک کر کے ایزیلی طریقے سے دیکھ سکتے ہیں۔ وہ جاننا آپ لوگوں کے لیے اس لیے بھی بہت ضروری ہے کیونکہ اس وقت جو ہے دبئی نے تمام کاروباری حضرات کے لیے ایک نیو ریلیف جو ہے وہ دیا ہے۔ اگر آپ اس بارے میں مکمل تفصیلات جو ہے وہ جاننا چاہتے ہیں تو اس لیے آپ کو ضروری ہوگا کہ پارٹ 1 والی نیوز جو ہے آپ سب سے پہلے دیکھ لیں۔ تو نمبر 1 پر بات کرتے ہیں۔ دبئی گورنمنٹ کی جانب سے یو اے گورنمنٹ کی جانب سے ایک تازہ نیوز اپڈیٹ جو یہ پیش کی جاتی ہے کہ ماسک پہننا جو اب لازمی ہوگا جب ستمبر میں دبئی کے تمام سکول جو ہے وہ واپس کھول دیے جائیں گے۔ تو اس کی مکمل تفصیلات کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ اتوار کو اس کا اعلان جو وہ کیا گیا تھا کہ نئے تعلیمی سال میں دبئی کے اسکولوں میں واپس آنے پر 6 یا اس سے زیادہ عمر کے طلبہ کو ماسک پہننے کی ضرورت ہوگی۔ طبی آلات کے حامل طلبہ اور عملے کو یہ پہننے سے استثناء حاصل ہے بشرط یہ کہ میڈیکل سرٹیفکیٹ جو وہ پیش کرنا ہوگا ان کو۔ اور اس دوران انہوں نے کہا کہ کھانے کے دوران یا تیز شدت سے جسمانی سرگرمیوں کے دوران جو ہے نقاب اتارے جا سکتے ہیں، یعنی کہ ماسک جو ہے وہ اتارے جا سکتے ہیں۔ تو اس کی مکمل تفصیلات کے مطابق انہوں نے کہا کہ یہ اس وقت ہوا جب دبئی کے ایجوکیشن ریگولیٹری نالج اینڈ ہیومن ڈیولپمنٹ اتھارٹی یعنی کہ KHDA نے اسکولوں کے دوبارہ کھولنے پر عمل کرنے کے لیے ہدایات کا ایک سیٹ جو ہے وہ جاری کیا۔ 118 نکاتی سرکولر ستمبر میں طلبہ کیمپس واپس آنے پر کووڈ-19 کے پھیلاؤ کو روکنے میں بھی مدد فراہم کرے گا۔ اس بارے میں انہوں نے کہا کہ کلاس روموں میں طلبہ کو کم سے کم 1.5 میٹر کے فاصلے پر بٹھانا چاہیے اور ان سب کو ماسک بھی پہنانا چاہیے۔ اور اس بارے میں لاسٹ میں انہوں نے تازہ نیوز اپڈیٹ جو وہ بھی جاری کی۔ انہوں نے کہا کہ شاورز، چینجنگ رومز اور سوئمنگ پول جو ہے جتنے بھی اسکولز کے اندر ہیں وہ بھی ابھی تک کے لیے بند رہیں گے۔ تو یہ ایک تازہ ترین نیوز اپڈیٹ تھی جو کہ دبئی کے ایجوکیشن ریگولیٹری اینڈ نالج اینڈ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ نے جو ہے وہ جاری کی ہے۔ تو اس کے بعد نمبر 2 پر دبئی کے ایئرپورٹ سے ایک تازہ نیوز اپڈیٹ جو وہ شیئر کی جاتی ہے کہ دبئی میں ہوائی اڈے جو ہے 7 جولائی یعنی کہ آج سے سیاحوں کے استقبال کے لیے مکمل طور پر اب تیار ہیں۔ تو اس کی مکمل تفصیلات کے مطابق انہوں نے کہا کہ دبئی کے ہوائی اڈوں نے سیاح سے متعلق سخت احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد جو وہ کیا ہے کیونکہ امارات جو ہے 7 جولائی یعنی کہ آج سے تمام وزٹرز کو استقبال کے لیے مکمل طور پر اب تیار ہے۔ مسافر جو ہے ایک دوسرے سے محفوظ فاصلہ جو ہے وہ برقرار رکھیں اور دبئی گورنمنٹ یو اے گورنمنٹ کی جانب سے جاری کردہ تمام حفاظتی SOPs پر بھی مکمل طریقے سے عمل کریں اگر وہ جرمانے سے بچنا چاہتے ہیں تو اس بارے میں انہوں نے کہا کہ دبئی میں غیر ملکی وزٹرز جو ہے کس طرح قرنطینہ سے جو وہ بچ سکتے ہیں۔ ایک تازہ نیوز اپڈیٹ جو وہ بھی شیئر کی ہے کہ اگر آپ قرنطینہ سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کیا چیزیں جو ہے وہ کرنی ہوگی دبئی ایئرپورٹ پر۔ تو انہوں نے کہا کہ کووڈ منفی صنعت کے حامل جو ہے وزٹر دبئی میں داخل ہو سکتے ہیں اور قرنطینہ یا الگ تھلگ مدت سے گزرے بغیر ہی شہر کا سراغ لگا سکتے ہیں، یعنی کہ شہر میں گھوم پھر سکتے ہیں۔ لیکن اس بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ سرٹیفکیٹ سفر سے 96 گھنٹے پہلے جو ہے وہ جاری کرنا چاہیے۔ تاہم ان لوگوں کو جن کو کووڈ منفی صنعت جو ہے وہ نہیں ملی ہے دبئی کے ہوائی اڈوں پر پہنچنے اور خود کو الگ تھلگ رکھنے پر ہی PCR ٹیسٹ جو ہے وہ لینا پڑے گا۔ جب تک کہ ان کے منفی نتائج حاصل نہ ہوں تو ان کو گھومنے پھرنے کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جائے گی۔ تو اس بارے میں دبئی گورنمنٹ نے کہا کہ 7 جولائی سے چھٹی منانے والوں کو خیر مقدم جو وہ شروع کر دیا گیا ہے۔ اب اگر مسافر جو دبئی پہنچنے پر PCR ٹیسٹ لینے کا انتخاب کرتے ہیں تو ٹیسٹ کے نتائج آنے تک انہیں خود سے الگ تھلگ جو وہ رہنا ہوگا۔ اگر ٹیسٹ کا نتیجہ جو ہے منفی ہے تو مسافر ہوٹل سے نکل سکتے ہیں اور لطف اندوز اٹھا سکتے ہیں، انجوائے کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر سفر معمول کے مطابق ہے تاہم اگر ٹیسٹ جو ہے کا نتیجہ مثبت نکلا، ان کو کرونا وائرس جو وہ ہو گیا تو مسافروں سے دبئی ہیلتھ اتھارٹی کے مشورے پر عمل کرنے میں اور خود کو الگ تھلگ رکھنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ امارات نے ایک تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق یہ نیو اپڈیٹ جو وہ جاری کر دی ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 پر حج 2020 کے بارے میں ایک تازہ ترین نیوز اپڈیٹ جو وہ شیئر کرتے ہیں کہ اس بار حج کے دوران خانہ کعبہ اور حجر اسود کو چھونے پر بھی مکمل طور پر پابندی ہوگی سعودی عرب میں۔ اور انہوں نے اس بارے میں اپڈیٹ دی کہ نمازیوں اور حاجیوں کے درمیان 3 فٹ کا فاصلہ بھی رکھنا لازمی ہوگا۔ حاجیوں اور منتظمین کے لیے ماسک پہننا بھی لازمی ہوگا۔ تو اس کی مکمل تفصیلات کے مطابق کرونا وائرس کی عالمی وبا کے باعث اس بار صرف سعودی عرب میں مقیم تارکین اور مقامی افرادی حج ادا کر سکیں گے، جن کی تعداد بھی خاصی محدود ہوگی۔ اور سعودی حکام کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ اس بار حج کے دوران خانہ کعبہ اور حجر اسود کو چھونے پر بھی مکمل طور پر پابندی ہوگی۔ اور اس بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ سعودی حکام نے رواں سال حج کے لیے حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق پروٹوکولز بھی جاری کر دیے ہیں، جن کے مطابق جون میں سعودی حکومت کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ رواں سال حاجیوں کی تعداد کو محدود کرتے ہوئے سعودی عرب میں 1000 افراد کو حج کرنے کی اجازت جو ہے وہ دی جائے گی اور دوسرے ممالک کے حاجی سعودی عرب نہیں آ سکیں گے۔
اور سعودی حکومت کی جانب سے جاری ہدایات میں مسلمانوں کے سب سے مقدس مقامات یعنی کہ خانہ کعبہ کو چھونے پر بھی مکمل طور پر پابندی ہوگی، جبکہ نماز اور طواف کے دوران حاجیوں کے درمیان 3 فٹ کا فاصلہ رکھنا بھی لازمی ہوگا۔ اس کے علاوہ مینا، مزدلفہ اور عرفات میں مناسک حج ادا کرنے کے لیے بھی صرف انہی افراد کو اجازت دی جائے گی جن کے پاس اجازت نامے ہوں گے، اور اس بارے میں بیان کے مطابق یہ اجازت نامے 19 جولائی سے لے کر 2 اگست تک وہ جاری کیے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ حاجیوں اور منتظمین دونوں کے لیے ماسک پہننا بھی لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ اس سے قبل سعودی حکومت کی طرف سے رواں سال محدود حج کی اجازت دینے کے بعد وزارت صحت نے عازمین حج کے لیے چند دیگر ہدایات نامے بھی جاری کیے، جو کہ آپ دیکھ لیں۔ انہوں نے کہا کہ خیال رکھے کہ کورونا وائرس کی وبا کے پیش نظر سعودیہ کی حکومت نے اس سال حج کرنے والے افراد کی تعداد محدود رکھنے اور صرف سعودیہ عرب میں ہی مقیم افراد کو اور ان کی شہریت سے قطعی نظر حج کرنے کی اجازت دینے کا اعلان کیا ہے۔ سعودی وزارت صحت کی جانب سے جاری ہدایات کے مطابق عازمین حج کا پہلے مکمل طبی معائنہ وہ کیا جائے گا، جبکہ حج کے بعد انہیں خود کو گھروں میں بھی قرنطینہ کرنا ہوگا۔ تو یہ ایک تازہ ترین نیوز اپڈیٹ ہے جو کہ سعودی گورنمنٹ نے وہ جاری کی ہے اس سال حج 2020 کے لیے۔ اس کے بعد نمبر 4 پر آپ لوگوں کو کوسچن وہ شیئر کیے جاتے ہیں۔ تو کوسچن نمبر 1 پر لقمان علی ہم سے پوچھتے ہیں کہ ابوظہبی میں انٹر ہونے کے لیے ٹیسٹ کا سسٹم کب ختم ہوگا؟ میں دبئی میں ہوں اور ابوظہبی میں میری ڈیوٹی ہوتی ہے۔ تو بھائی اس بارے میں ابوظہبی گورنمنٹ کی جانب سے اب تک کوئی بھی آفیشیل نیوز وہ شیئر نہیں کی جا رہی ہے ابھی تک، لیکن جیسے کوئی بھی نیوز اپڈیٹ آتی ہے تو ہم آپ لوگوں سے لازمی اس بارے میں شیئر کریں گے۔ اس کے بعد نمبر 2 پر شانی خان ہم سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان سے وزٹ کب ملنا شروع ہو جائیں گے؟ تو بھائی یو گورنمنٹ نے تو آج سے تمام وزٹرز کو آنے کی اجازت وہ مکمل طور پر دے دی ہے، لیکن پاکستان سے اس بارے میں کوئی بھی تازہ نیوز اپڈیٹ ہمارے پاس ابھی تک نہیں آئی ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 پر اجاز CH نامی شخص ہم سے پوچھتے ہیں کہ جو لوگ وزٹ ویزا پر آئے تھے ان لوگوں کی لاسٹ ڈیٹ وہ کب ہے؟ تو بھئی اس بارے میں یو گورنمنٹ نے ایک تازہ نیوز اپڈیٹ وہ جاری کی تھی، اس سے بہت ہی پہلے کی بات ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جن کے ویزے مارچ 2020 کے بعد ایکسپائر ہو چکے ہیں وزٹ ویزے، تو ان کی ڈیٹ وہ بڑھا دی گئی ہے دسمبر 2020 تک، ان کو کوئی بھی فائن وہ نہیں آئے گا۔ اس کے بعد نمبر 4 پر محمد ندیم نامی شخص ہم سے پوچھتے ہیں کہ یو ای نے یہ اعلان کیا تھا کہ 2020 کے آخر تک کوئی نیا ویزا اور وزٹ ویزا نہیں لگے گا، اور اگر وقت سے پہلے وزٹ یا ویزا وہ ختم ہو جائے تو کوئی جرمانہ تو نہیں ہوگا نا، لیکن ابھی یہ کہتے ہیں کہ اپنے وزٹ ویزے وہ رینیو کروا لیں۔ اب یہ بتائیں کہ اصل بات کیا ہے، کون سی نیوز وہ صحیح ہے اس بارے میں؟ تو بھئی اس بارے میں یو ای گورنمنٹ نے تازہ نیوز اپڈیٹ وہ شائع کی تھی، انہوں نے اپنے آفیشیلی تمام ویب سائٹ پر بھی یہ بات بالکل کلیئر طریقے سے وہ لکھ رکھی ہے کہ جن کے وزٹ ویزے مارچ 2020 کے بعد وہ ایکسپائر ہوئے ہیں تو ان کی ڈیٹ دسمبر 2020 تک وہ بڑھا دی گئی ہے، اور دسمبر 2020 تک ان کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی فائن نہیں آئے گا۔ اور جو یہ آپ بات کر رہے ہیں کہ اپنے ویزے رینیو کروا لیں، وہ اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جن کے ویزے وہ کینسل ہو گئے تھے، تو ان لوگوں کو 18 اگست کا ٹائم وہ دیا گیا تھا کہ اگر آپ 18 اگست سے پہلے نہیں چلے جاتے تو آپ کو جرمانہ ہوگا، لیکن اس سے بچنے کے لیے آپ اپنے ویزے رینیو کروا لیں۔ یا ان لوگوں کے لیے جن کے ریزیڈنٹ ویزے تھے اور ان کو فری میں تجدید کرنے کے لیے بھی کہا گیا تھا اس بارے میں، تو ان لوگوں کے لیے بھی یہ نیوز تھی کہ اپنے ویزے وہ ایکسٹینڈ کروا لیں اگر آپ یو ای سے باہر جا رہے ہیں تو یہ ان کی مکمل تفصیلات تھی۔ تو ان کی مکمل تفصیلات کے لیے آپ ان کی ہیلپ لائن ہے ویزے کے متعلق، وہ بھی آپ وہ دیکھ سکتے ہیں، جس کا نمبر 85111، تو اس پر بھی کال کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ان کو آفس صبح 10 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک وہ کام کرتا ہے امیر کال سنٹر کا، امیر کال سنٹر کہتے ہیں اسے۔ تو یہ مکمل طور پر ان کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹ تھی۔ جب آپ کی آفیشیلی ویب سائٹ پر وہ جاتے ہیں تو وہاں پر بھی لکھا ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کی ویزے بحال کر دیے گئے، یعنی کہ ان کی میعاد وہ بڑھا دی گئی دسمبر 2020 تک، اور وہاں پر یہ بھی کلیئر طریقے سے لکھا ہوتا ہے کہ ویزے کی مکمل تفصیلات کے لیے آپ کو اپنی ملک کی ایمبیسی ہے اس سے بھی رابطہ کرنے کی ضرورت وہ ہوگی، کیونکہ جب آپ واپس جائیں گے تو کوئی قانونی طریقہ اس کے لیے بھی واضح کیا جاتا ہے۔ تو یہ تھی اب تک کے لیے ایک تازہ ترین نیوز اپڈیٹ، یہ اس کا پارٹ 2 تھا۔ اگر آپ پارٹ 1 دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جا کر آپ پارٹ 1 والی نیوز بھی اسی طریقے سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم ملتے ہیں آپ سے کل والے دن ایک تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے ساتھ۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ، تھینکس فار واچنگ۔